الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله مولانا العظيم. ترجمہ ان آیات مبارکہ کا یہ ہے، باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، کیا آپ نے نہیں دیکھا اس شخص کو جو یوم جزا اور سزا کو جھٹلاتا ہے؟ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یہی ہے وہ شخص جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے، وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور محتاجوں اور ضرورت مندوں کی کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا ہے۔ وَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، پھر خرابی ہے، بربادی ہے، تباہی ہے ایسے نمازیوں کے لیے۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں کے سلسلے میں غفلت کا شکار ہیں۔ الذین هم یراءون، اور جو دکھلاوا کرتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں۔ ویمنعون الماعون، اور چھوٹی موٹی استعمال کی چیزوں کو دینے سے منع کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے خرابی ہے۔ یہ ہو گیا ترجمہ آیات مبارکہ کا، جن کی ابھی تلاوت کی سعادت باری تعالیٰ نے مرحمت فرمائی، والحمدللہ علی ذلک۔ یہ 30ویں پارے کے اخیر کی 10 صورتوں میں سے تیسری صورت ہے سورۃ الماعون۔ معون کہتے ہیں چھوٹی موٹی جو استعمال کی چیزیں ہوتی ہیں، جو اڑوس پڑوس میں ایک دوسرے سے گھر میں لوگ مانگتے رہتے ہیں، بھئی ذرا چینی ختم ہو گئی، شکر تھوڑی سی ہے کہ دے دو۔ اب تو یہ بھی ختم ہو گیا، پہلے بہت مزاج تھا کہ 5 چیز ختم ہو گئی، اس کے ابو آئے نہیں، آنے کے بعد دے دیتے، ذرا بیچ کے دے دو۔ تو یہ جو چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں ان کو کہا جاتا ہے معون۔ تو چونکہ اس چیز کا اس صورت میں تذکرہ ہے، اس وجہ سے اس صورت کا نام بھی معون رکھ دیا گیا ہے۔ اس صورت میں پہلے تو بتا دوں کہ مکی صورت ہے، 7 آیتیں ہیں اس میں، اور صرف ایک رکوع ہے۔ 7 آیتیں ہیں، ایک رکوع ہے، اور مکی صورت ہے۔ مکی صورت کا فرق میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ مکی صورت وہ ہوتی ہے جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہو، چاہے وہ مکہ کے باہر ہی کیوں نہ نازل ہوئی ہو۔ تو یہ صورت بھی مکی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے شخص کا تذکرہ کیا ہے جو شخص جو ہے یتیموں کا مال ہڑپنے میں ذرا بھی پس و پیش نہیں کرتا تھا، دل بالکل بھی کشادہ نہیں تھا، سب کچھ ہونے کے باوجود محتاجوں اور ضرورت مندوں کی کھلانا تو بہت دور کی بات، کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیا کرتا تھا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نمازیوں کے لیے تباہی اور بربادی کی اطلاع دی۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ بڑے سوچنے کا مقام ہے کہ نمازیوں کے لیے تباہی بتائی گئی، بے نمازیوں کے لیے نہیں۔ بے نمازیوں کا تو ٹھکانہ جہنم بھی ہے۔ میں سرسری طور پر بتا دے رہا ہوں، بعد میں تفصیل سے بات کروں۔ نمازیوں کے لیے تباہی ہے، کیسے نمازیوں کے لیے؟ جو غفلت کا شکار ہے، جو یوں سمجھ لیجیے کہ تکبیر تحریمہ کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، جو نمازوں کے فرائض کو ان کے وقت پہ ادا کرنے کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں، جو دکھلاوا کرتے ہیں، نماز میں اندر خشوع و خضوع اختیار نہیں کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے تباہی۔ اور کہا کہ ریاکاری کرنے والوں کے لیے تباہی ہے، اور اس کے بعد فرمایا تباہی ہے چھوٹی موٹی چیزوں سے منع کرنے والوں۔ یہ پورا خلاصہ آپ کے سامنے آ گیا۔ اب اس پر ہم تھوڑا تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، کہ آپ نے نہیں دیکھا اس شخص کو جو یوم جزا کو جھٹلاتا ہے۔ یوم جزا یعنی حساب و کتاب اور بدلے کے دن، مالک یوم الدین، ہم جو پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ دین کے بدلے کا مالک ہے۔ کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی کہ بدلے کے دن کا مالک ہے، جس دن حساب و کتاب ہوگا اور ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے اعمال کا اجر دیا جائے گا، اور اگر اس نے کسی پر ظلم کیا ہوگا تو اس ظلم کا بدلہ اس کو جو ہے تو دیا جائے گا، کسی پر ظلم ہوا ہوگا تو بدلہ دلایا جائے گا۔ حدیث کی کتابوں میں تو یہاں تک ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حشر کے میدان میں ایک ایسی بکری کو جو دنیا میں بے سینگ تھی اور اس کو کسی سینگ والی بکری نے سینگ ماری ہوگی، تو حشر کے میدان میں اس بکری کو زندہ کیا جائے گا، اور اس کو جس نے سینگ مارے تھے اس بے سینگ والی کو سینگ دیے جائیں گے،
اور وہ بیسک والی پھر اس سیم والی کو سیم والی، حساب کتاب پورا ہو جائے گا، پھر دونوں کو ختم کر دیا جائے گا، اتنا تک انصاف کا یعنی کہ معاملہ کیا جائے گا۔ تو یہ کون تھا یہ جو جزا و سزا کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر تھے، اللہ کو کیا ڈر تھا کسی کا نام لینے کے لیے؟ وہ تو مالک ہے، وہ تو دونوں جہاں کا پروردگار رب ہے، اس سے سوال کرنے کا کون حوصلہ کر سکتا ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے نام نہیں لیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے نہیں دیکھا اس شخص کو جو جھٹلاتا ہے یوم جزا کو، تو کیوں نہیں نام لیا اللہ تعالیٰ نے؟ گویا اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں کہ کبھی بھی نفرت جو ہے کسی انسان سے نہیں ہونی چاہیے، انسان کے اعمال اگر خراب ہیں تو اس سے نفرت ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ، کیا باریک تعلیم قرآن دیتا ہے۔ اللہ قادر تھے، اللہ نے فرعون کا نام لیا، لیکن اس میں ان کا بھی اس کا بھی نام لیا جا سکتا تھا۔ بہرحال یہ کون تھا؟ مفسرین کہتے ہیں کہ ولید بن ولید تھے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ عاص بن وائل تھا، عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ جو فاتح مصر ہے، یا پھر ولید بن ولید جو حضرت خالد بن ولید جو فاتح شام ہیں ان کے والد۔ تو یہ لوگ تھے۔ یہ ولید بن ولید بہت بڑا سردار تھا، مگر دل بڑا کنجوس تھا، لوگوں کے لیے جو ہے خرچ کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتا تھا، اور صحابہ کو ایمان قبول کرنے والوں کو تکلیف دے کرتے تھے۔ یہی حال عاص بن وائل کا بھی تھا، یہی حال ابو لہب کا بھی تھا۔ ابو لہب جو ہے یہ متولی بھی تھا، اور وہ سمجھ لیجیے کہ اس جو کمیٹی بنی ہوئی تھی خانہ کعبہ کی تولیت تھی، اس کا ٹریزرر بھی تھا، خزانچی بھی تھا، کیا کہتے ہیں اس کو؟ خزانچی بھی تھا، خازن بھی تھا، ٹریزرر تھا۔ کون؟ ابو لہب۔ اور خانہ کعبہ کی تولیت کے لیے جو کمیٹی تشکیل دی گئی تھی، وہ کمیٹی صرف جو ہے خانہ کعبہ کی صفائی کے لیے یا مرمت کے لیے نہیں بنائی گئی تھی، بلکہ وہ اس لیے بنائی گئی تھی کہ جتنے لوگ بھی حج کے لیے یا خانہ کعبہ کے طواف کے لیے آئیں گے، ان کی راحت رسانی کا کام بھی یہ کمیٹی کیا کرے گی، ان کی راحت رسانی کا کام بھی یہ کیا کرے گی۔ اور اسی وجہ سے ان کو جو پیسے وغیرہ جمع ہوتے تھے تو وہ پیسوں کا مصرف حاجیوں کی سہولت پہنچانا بھی ہوتا تھا۔ لیکن اس کا دل اتنا تنگ تھا کہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ خانہ کعبہ وہ عمارت کی تعمیر، تشکیل، اس کی مرمت یہ کرتے بس کام ہو گیا، باقی آنے والوں کو کھلانے کی کیا ضرورت ہے، اس کو دینے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اسے کہا کہ تباہی ہے، کیا آپ نے نہیں دیکھا اس شخص کو جو یوم جزا کو جھٹلاتا ہے؟ فذلک الذی یدعو الیتیم، یہی تو ہے جو یتیموں کو دھتکارتا ہے۔ یتیموں کو دھتکارنا شریعت اسلامیہ میں اس کی بڑی سخت یعنی کہ وعیدیں بیان کی گئی ہیں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر دیکھیں تو آپ جو ہے وہ صرف فرائض دینے کے لیے نہیں آئے تھے، آپ صرف جو ہے حرام سے روکنے کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ آپ کا مزاج مبارک اور آپ کے اخلاق حسنہ کیسے تھے؟ اگر کوئی یتیم نظر آ جاتا اور اس کا کوئی باپ نہیں ہوتا، کوئی اس کا سہارا دینے والا نہ ہوتا، تو آپ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے، اپنے گھر پر لے جاتے، اپنے نواسوں کے کپڑے پہنواتے۔ اگر عید میں ساتھ جاتے، مشہور واقعہ ہے کہ آپ عید کی نماز کے لیے جا رہے تھے، ساتھ میں حسن حسین تھے، کچھ بچے راستے میں کھیل رہے تھے، ایک بچہ جو ہے دور کھڑا ہوا رو رہا تھا۔ آپ نے پوچھا بھائی کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ سب بچے آج عید کا دن ہے، نئے کپڑے پہنے ہوئے، میرا باپ نہیں ہے، مجھے کوئی لینے والا نہیں۔ آپ عید کی نماز کے لیے جانا چھوڑ کے آپ نے اس کو اپنے کندھے پر بٹھایا، حضرت فاطمہ کے پاس لے کے کہا کہ اس کو نہلاؤ دلاؤ اور اچھے کپڑے حسن یا حسین جس کے بھی آتے ہیں پہناؤ۔ اور جب اس نے پہن لیا تو کہا کہ تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ آج سے تمہارا باپ نہیں ہوں؟ سبحان اللہ، یہ اخلاق تھے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور آپ نے یہاں تک کہا کہ انا وکافل الیتیم فی الجنہ ہکذا، آپ نے اسے اشارہ کر کے فرمایا میں اور دنیا میں کسی یتیم کی کفالت کرنے والا، اس کی ضروریات کو پورا کرنے والا، اس پر خرچ کرنے والا، اس کی تعلیم کے اخراجات اٹھانے والا، اس کی زندگی کی ضروریات کو پورا کرنے والا، میں اور وہ جنت میں ایسے ہوں گے، میں اور وہ جنت میں ایسے ہوں گے۔ یہاں کیسا ہوتا ہے؟ ہمارے پاس کمبائنڈ فیملی سسٹم ہوتا ہے، اگر کوئی بھائی مر گیا، خدا نہ کرے کسی کے بھائی مر گئے اور بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، اب یہ مشترکہ جائیداد ہوتی ہے، یہ بچوں کا فوراً اس کی وراثت ادھر منتقل ہو جاتی ہے۔ مگر کرتے کیا ہے بھائی؟ نماز جنازہ کے بعد سارے حضرات کھانا کھا کے فارغ ہو کے جائیں، اپنے جیب سے خرچ نہیں کرتے، وہ مشترک اس میں سے کرتے۔ حرام ہے جب تک کہ مرنے والے کی وراثت وارثوں تک منتقل نہ کر دی جائے اور وہ سب ادھر ادھر نہ ہو جائے، اس وقت تک مشترک کسی چیز کو
خرچ نہیں کر سکتے. ہمارے پاس سسٹم ہی میت کے بعد سب سے پہلا کام نماز جنازہ وغیرہ ہونے کے بعد وراثت کی تقسیم، اور وہ مشترک رہتا ہے، اس میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں. ابھی چھوٹے بچے ان کو سمجھتا نہیں، ان کے مال میں سے ان کے حصے میں سے کم ہوتا رہتا ہے، نامن کا ہوتا رہتا ہے، ناجائز. تو فرمایا کہ یتیموں کا مال، اور شریعت نے اس پر بڑی توجہ دی ہے. صحابہ کا مزاج کیسا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابوبکر اور بعد کے دور میں بھی دیکھ لیجیے پورا ایک نظام ہوتا ہے ماشاء اللہ. وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور یہ شخص جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ آپ نے دیکھا نہیں، یہ کبھی جو ہے ضرورت مندوں کو کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا. اسلام میں اس کی بڑی جو ہے تو اہمیت ہے کہ ضرورت مندوں کو، محتاجوں کو ان کے نان شبینہ کا انتظام کرنا بہت بڑی نیکی ہے. آپ کو پتہ ہے جہنمی جب جہنم میں جائیں گے تو ان سے لوگ پوچھیں گے، ارے آپ تو دنیا میں بڑے دکھتے تھے دیندار، آپ جہنم میں کیسے پہنچ گئے؟ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ، تو کیا کہیں گے؟ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ. سورہ مدثر میں وہ کہیں گے لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے دنیا میں. ارے ہم تو پڑھتے، ہاں وہ دکھاوا تھا، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ. دوسرا جملہ جہنمی جہنم میں افسوس کرتے ہوئے کہیں گے، اور ان کو یہ ریئلائز ہو چکا ہوگا کہ ہمارے جہنم میں پہنچنے کی یہ وجہ ہے. کیا وجہ ہے؟ کہیں گے وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، جہنم میں پہنچنے کی وجہ یہ ہے کہ اطراف میں بہت سے لوگ بھوکے پیٹ ہوتے تھے، ہم ایسے ضرورت مندوں کو کھلایا نہیں کرتے، ہم ایسے ضرورت مندوں کو کھلایا نہیں کرتے. بہت یعنی کہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہمارے مسلم معاشرے میں جو معاشرہ دوسری قوموں کے لیے ہمیشہ سے مثالی معاشرہ رہا کرتا تھا، اب یہ مزاج اور یہ خوبیاں اور یہ تہذیب اور یہ ثقافت یہ اب جو ہے بہت ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. اس کا رواج نہیں ہے. کوئی اچھی چیز آئے تو ماں پہلے بچے کو بولتی بیٹے پہلے دروازہ بند کر، پھپھو کی نظر پڑ جائے گی، دروازہ بند کر، وہ آنٹی دیکھ لیں گے، چچی دیکھ لیں گے، رومانی دیکھ لیں گے، پھپھو دیکھ لیں گے. ہوتا ہی نہیں ہوتا. یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، یہ رونے کی بات ہے. یہ مزاج ہم اپنے بچوں کے سرشت میں بدیات کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ انہیں کنجوس بنا رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ انہیں خود غرض بنا رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ انہیں سیلفش بنا رہے ہیں. یہی تو مزاج ہے جہاں سے تربیت ہوتی ہے. یہ جو گھر کی چار دیواری بچپنے میں بچوں کے سامنے ماں باپ جس نہج کی گفتگو آپس میں کرتے ہیں، انہی خطوط پر بچوں کا مزاج اور ان کی طبیعت کی تعمیر ہوتی ہے نہیں ہوتی. اور ہم کوئی چیز لائے تو بولتے پہلے بند ہو، وہ بڑے ابو دیکھ لیں گے، وہ انہوں دیکھ لیں گے، انہوں دیکھ لیں گے. یہ ہوتا ہے. یہ ہے ہر گھر کی کہانی ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ نہیں. اللہ حفاظت فرمایا کہ جہنم میں جانے کی وجہ یہ بتائیں گے. وَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ. اب یہ جملہ بڑا رونگٹے کھڑے کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے کوئی اور نہیں، کوئی عالم دین یا کوئی محدث یا کوئی فقیر نہیں، باری تعالیٰ خود فرما رہے. اگر وہیں سے قبولیت میں ملے کہاں جائیں گے؟ یہ عبادتیں کس کے لیے؟ یہ نمازیں نہیں، روزے، حج اور یہ صدقہ و خیرات اور ساری نیک اعمال کن کے لیے؟ اگر وہی دھٹکار دے کیا رہا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے فوائل للمصلین، ان نمازیوں کے لیے تباہی ہے، بربادی ہے. الذین هم عن صلاتهم ساہون. نمازیوں کے لیے کہا، بے نمازیوں کے لیے نہیں کہا ان نمازیوں کے لیے ہے جو نمازوں کی ادائیگی میں سستی اور کاہلی اور غفلت سے کام لیتے ہیں. سستی، کاہلی اور غفلت سے کام لیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ کا مزاج مبارک تھا؟ آپ کہتے تھے کہ سخت سردی میں وضو کر کے نماز پڑھنا مجھے زیادہ پسند. الصلاۃ قرۃ عینی فی الصلاۃ. کبھی فرماتے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں. کبھی بہت بڑا کوئی مسئلہ پیش آ جاتا تو فوراً مسجد کی طرف لپکتے، نماز کی طرف لپکتے. اور راتوں کی تنہائی ہوتی، کتنی روایتیں ہیں ایسی. امی عائشہ رضی اللہ عنہا کی وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو چپکے سے ایسے اٹھتے کہ ہمیں آہٹ نہ ہو، ہماری نیند خراب نہ ہو، اور آپ اللہ کے حضور کھڑے ہو جائیں. کوئی مسئلہ ہو تو صحابہ، ہم جو ہمارے دعوت و تبلیغ والے احباب کہتے ہیں کہ نہیں کہ صحابہ 2 رکعت نماز پڑھ کے جو ہے اپنے حالات کو حل کروا دیا کرتے. ہم کیا کریں؟ ہمارے حالات کیوں نہیں حل ہو رہے؟ نماز تو ہم بھی پڑھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تباہی ہے، بربادی ہے ان نمازیوں کے. تو ہماری نمازوں میں وہ کیفیت کیوں نہیں ہوئی؟
وہ کیفیت لانا ہوگا، ورنہ اللہ نہ کرے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ایسی نمازیں جس میں خشوع نہ ہو، خضوع نہ ہو، جس میں اہتمام نہ ہو، وقت کا خیال نہ ہو، ادائیگی کا خیال نہ ہو، اللہ تعالیٰ فرمائے ایسے نمازیوں کے لیے تباہی ہے۔ ویل جہنم کا ایک حصہ ہے جس کے بارے میں لکھا ہے کہ خود جہنمی دن میں 1000 مرتبہ اس حصے سے بچنے کی اللہ سے پناہ مانگی۔ اتنا خطرناک سیکشن ہوگا جہنم کا، ویل نامی سیکشن ہے جہنم میں، جہاں صرف ان لوگوں کو ڈالا جائے گا جو نمازوں میں غفلت اور کوتاہی کے شکار ہوتے ہیں، نماز چھوڑتے نہیں تھے، چھوڑنے والوں کا تو معاملہ اللہ ہی جانے کیسا ہو، جو غفلت کے شکار ہیں ان کو ویل میں ڈالا جائے گا۔ اور روایتوں میں آتا ہے کہ ویل جہنم کا وہ سیکشن ہے جس سے خود نمازی جہنمی دن میں 1000 مرتبہ پناہ مانگتے ہیں۔ تو آپ سوچیں کتنی بڑی بڑی الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے بے خبر ہے، الذین هم یراؤون، یہاں تقریباً معاملہ ہم لوگوں کا گڑبڑ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے تباہی ہے، بربادی ہے، ویل ہے ایسے نمازیوں کے لیے جو دکھاوا کرتے ہیں۔ عبادت خالص ہو تو قبول ہے، اگر اخلاص نہ ہو، عبادت میں خلوص نہ ہو تو ڈھانچہ کتنا ہی خوبصورت ہو، اس ڈھانچے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اگر کسی انسان کا مجسمہ آپ سونے اور وائٹ گولڈ سے بھی اگر بنا دیں گے تو بہت قیمتی ہوتا ہے، تو بھی اگر اس میں روح نہ ہو تو کیا آپ اس کو انسان بولیں؟ اس کی کوئی اہمیت ہے؟ نقلی پرزوں کی ضرورت ہوگی ہر کسی حرکت کرانے کے، جیسے آج کل روبوٹ کرنا جو سسٹم ڈالا بس اتنا ہی کرنا، احساسات، جذبات، خیالات، تفکرات اور یہ چیزیں روح کے بغیر نہیں آ سکتی۔ ہماری نمازوں میں اگر خشوع نہیں ہوگا اور ریاکاری ہوگی اگر تو وہ نمازیں بیکار ہیں، اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں۔ اور نماز ہی نہیں، ہر عبادت بلکہ میں آپ کو بتاؤں گا، آپ جانتے بھی ہوں گے کہ بخاری شریف جو احادیث کی قرآن کے بعد سب سے مستند ترین کتاب ہے، اس کی سب سے پہلی حدیث وہ اخلاص کے اوپر ہے۔ انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته للدنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، حضرت عمر اس کے راوی ہیں کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، وانما لكل امرئ ما نوى، اور ہر شخص کو وہی کچھ ملے گا جیسی اس کی نیت ہوگی۔ نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن نیت ہے کہ کوئی دیکھے، ابو دیکھ رہے ہیں، فلاں دیکھ رہے ہیں، اب تھوڑا سا گریڈ بڑھ جائے گا، اب تھوڑا سا مقام بڑھ جائے گا، میرے بارے میں اچھی رائے بن جائے گی۔ ہاں ہو سکتا ہے ابو جان کی نظر میں رائے اچھی بن جائے، پر خدا کہاں ہے؟ بین اللہ کہاں ہے؟ کسی کے بولنے سے مزاج بدل جائے، کیا بدلا؟ وہ نہیں بدلا۔ ہاں یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں آیا تھا کہ وہ ایک مرتبہ کہیں راستے سے جا رہے تھے جنگل سے، کسی صحرا میں دیکھا کہ کچھ ایک بدو بکریاں چرا، تو انہوں نے کہا کہ دھوپ کا موقع تھا، دھوپ تھی شدت کی، کہا اور تھکے ہوئے تھے، بہت لمبا سفر ہو رہا تھا، کہا بھائی ایک بکری، جو بکریاں بہت ہیں، ایک بکری ذبح کر کے کھلا دو ذرا، بہت یہ ہیں، کہا کہ میری نہیں ہے، دودھ پلا دو، کہا میری نہیں ہے، ارے بھائی تمہاری نہیں ہے کسی اور کی، کیا مسئلہ ہو، ابھی تو وہ ہے نہیں، کہہ دینا کچھ بھی، بھیڑیا آیا تھا، کچھ آیا تھا، شکار کر گیا، کچھ بھی کہہ دینا، وہ کہاں ہے ابھی؟ تو اس نے کہا ہاں بات تو صحیح ہے، وہ نہیں ہے یہاں پر، وہ دیکھ نہیں رہا، لیکن پھر ایسے گردن اٹھایا اور گردن اٹھا کر کہا بین اللہ، ہاں ٹھیک ہے، صاحب نہیں ہے، صاحب نہیں ہوئے تو کیا ہوا؟ بین اللہ کہاں ہے؟ اس کا استحضار انسان کو ہو جائے کہ عبادتوں میں خلوص پیدا ہوتا ہے۔ عبادتوں میں کیا پیدا ہوتا ہے؟ اس کو اندر سے لاک کرو ذرا، اس کو اندر سے لاک کرو، ہاں لاک کرو، مارو مت کرو، اندر سے لاک کرو ذرا۔ آئے مرد درود شریف پڑھیے، ہو گیا ویسے بھی ختم ہو گیا، درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، ہر عبادت میں کیا ہونا چاہیے؟ اخلاص، اللہ دیکھ رہا ہے،
میں اگر کوئی غلط حرکت کر رہا ہوں، کوئی مجھے بولے اور اس کے بعد میں اپنے آپ کو یہ پریٹینڈ کروں گی، یعنی کہ بنا کر دکھاؤں کہ ہاں میں آپ کی بات مانتا ہوں، یہ ماننا نہیں۔ احساس دل میں ہونا چاہیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، یہ خیال ہمارے اندر آ جانا چاہیے۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور تباہی ہے کیسے لوگوں کے لیے، اور ہمارے ایسے لوگوں کے لیے جو چھوٹی موٹی استعمال کی چیزوں سے بھی لوگوں کو منع کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ ضرورت کی جو چیزیں ہیں نا، اسے نے مانگا تو منع نہیں کرنا، گناہ ہے، لیکن اگر کوئی ایسا پکا ہے کہ لینے کے بعد دیتا ہی نہیں تو روکنا ثواب ہے۔ ہاں، وہ بہت سے پکے بھی رہتے ہیں، ارے بھائی دے دو جی، میں دے جاتا ہوں، قسم سے دیتا ہوں، بہت ایک دم سخت حالت ہے وہ بھی دے دو، اور اپنے بارے میں پکا نہیں دیتا تو اس کو منع کریں۔ اور جھوٹ نہیں بولنا، نہیں ہے بولنا نہیں بھائی ہے میرے پاس، اگر آپ کو دے تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ چیز واپس نہیں آتی، اس لیے معاف کیجیے میں نہیں دے سکتا۔ جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، صاف صاف بتا دیں بھائی ہے میرے پاس، آپ جو چیز مانگ رہے ہیں، اب مہمان آئے ہوئے ہمارے یہاں ذرا آپ کے کپڑا دے دو، اب کپ ایک بار لے کر گیا، اکثر عورتیں یہ چیزیں منگاتے، زیادہ آگے کچھ ہو گیا، معلوم ہوا کہ 8-10 دن بھیجتے نہیں، 4-6 دن 8-10 دن کے بعد بھیجے تو 2-4 کے ڈنڈے ٹوٹے والے، اب انہیں منہ مار کے دیتی، وہ لا کے دیتی نہیں، انہیں توڑ کے لا کے دیتی۔ تو سب جھوٹ نہیں بولو، لیکن اگر انسان ایسا واقعتاً ضرورت کے لیے مانگ رہا ہے تو پھر منع نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ضرورت کی چیزیں ہیں، ان کو منع نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیے قرآن کتنی چھوٹی چھوٹی باتیں، کیسی باتیں سکھاتا ہے۔ ہم تلاوت کرتے ہیں، نام اعمال ماجر کو بڑھاتے ہیں، ہدایت بھی حاصل کرتے رہنا چاہیے۔ تو اللہ کا شکر ہے، کرم ہے کہ ہم لوگ یہاں تک پڑھ چکے ہیں، الحمدللہ علی ذلک۔ اب اگر اللہ تعالیٰ حیات مستعار عطا فرمائے اور ساتھ ہی توفیق بھی شامل حال ہو تو انشاءاللہ کل جو ہے کس کو پڑھیں گے جی؟ بولیے کل کون سی صورت پڑھیں گے؟ آپ حافظ صاحب ہیں، حافظ صاحب بولے تو کیا ہوگا؟ ہاں جی، سورۃ الکوثر۔ ماشاء اللہ، آپ بھی حافظ صاحب ہیں، اللہ برکت دے۔ آپ نے بولیے، مطلب اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ قبول فرمائے، رمضان کی برکتوں سے ہم سب کو مستفید اور مالا مال فرمائے۔ جتنی باتیں، جتنی خوبیاں اس آیت میں وعید کی بتائی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے، اور اگر ایسی کوئی خوبی، کوئی یعنی کہ برائی ہمارے اندر ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو جڑ سے ختم کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ مزاج میں اللہ تعالیٰ دینی اثرات پیدا فرمائے، اس رمضان کی برکت سے اللہ اس دعا کو قبول فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔